ہو گئے. اب دروازے جام ہو گئے، آگ لگ گئی. اس پریشانی کے عالم میں کھڑکی کو توڑا گیا. اچھا، اب کھڑکی کو توڑ کر جو ہمارے ساتھ تھے مولانا محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی والدہ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کھڑکی سے باہر پھینکا، جو چھوٹا بچہ تھا اس کو، بہو کو، پھر خود نکلنے کی کوشش کی. پھر مولانا محمود صاحب باہر نکلے. تب گئے. اب جو چھوٹا بالکل گود کا بچہ تھا وہ تو موقع پر ہی اس صدمے کو اور حادثے کو برداشت نہیں کر سکا، موقع پر ہی شہید ہو گیا. جو چھوٹا بھائی تھا وہ زخمی ہوا لیکن بچ گیا. جو بہو تھی وہ بھی بچ گئی. لیکن اس تاخیر میں خود وہ خاتون خاصی زخمی ہو گئی، اور وہ مولانا محمود صاحب وہ بھی زخمی ہوئے. کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون زخموں کی تاب نہ لا سکی، وہ انتقال کر گئی. اور اس کے کچھ دن کے بعد مولانا محمود صاحب وہ بھی انتقال کر گئے. بلکہ یاد آیا کہ 2014 کے رمضان کی بات ہے، یہ یاد آ گیا مجھے، اور رمضان میں ان کا انتقال. دنیا کی آگ میں انسان کے ہوش حواس ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی جان کے مقابلے میں اپنے بچے کی، اپنے بہو کی، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی فکر کر سکتا ہے. لیکن جہنم کی آگ کیسی ہے؟ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ. وہ اس وقت انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ قرآن میں سورۃ المعارج میں ارشاد فرما دیا کہ وہ چاہے گا کہ میں ساری دنیا کو فدیے میں دے دوں. جمیعا من فی الارض ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس آگ پر بہت سخت مزاج، سخت زبان فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کر گزرتے ہیں، مَا یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ آیت میں نے سنا دی. اب ایک حدیث اور سن لیں، اور جو اصل موضوع ہے اس کی طرف پھر ہم اپنا دوبارہ سے توجہ دیتے ہیں. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پیدائشی طور پر، توجہ دیجیے گا، پیدائشی طور پر کوئی بچہ عیسائی، یہودی، ہندو، مشرک نہیں ہوتا. پیدائشی طور پہ ہر بچہ واحد ہوتا ہے. یولد علی الفطرہ، فطرت انسان، فطرت اسلام، فطرت توحید پر ہر بچہ پیدا ہوگا. کہ اصل اگر چھوڑ دو تو وہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرے گا. فَأَبَوَاهُ، یہ اس کے والدین ہیں، یہودانہ، اس کو یہودی بناتے ہیں، اور یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں، اور ینصرانہ، یا اس کو عیسائی بناتے ہیں. یہ والدین. اب اس حدیث کو سننے کے بعد پچھلی دفعہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ آج کل اکثر یہ جملہ لوگوں کی زبان پر ہے، خاص طور سے 2001 اور 2 کے بعد موبائل فونز آنا شروع ہوئے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ 2002 2003 میں موبائل فونز آنا شروع ہوئے، اور 2004 تک موبائل فون بہت عام ہو چکے تھے. موبائل فون کے آنے کے بعد جو کل آپ کا منظر ہے یہ بالکل بدل چکا. منظر اور پس منظر بالکل مختلف ہو گیا. پس منظر کچھ اور تھا، اب منظر بالکل کچھ اور ہے. اس کے بعد سے اب اکثر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ جی ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہمارے بچے ہمارے نہیں رہے، ہم اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے موبائل پر لگے رہتے ہیں،
بچے نشے کے عادی ہو چکے ہیں، بچے بری صحبت کے اندر پڑ چکے ہیں، بچے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک لمبی فہرست. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، بتا بھی دیتے ہیں، لیکن صرف وظیفہ پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ کہاں پر ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، وہاں پہ اولاد کے اللہ نے کچھ حقوق واجبہ رکھے ہیں، اور یہ اس کائنات کا نظام ہے جس سے متعلق جو حقوق ہیں، حقوق ادا کریں گے تو تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور حقوق پامال کریں گے تعلقات کمزور ہو جائیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا. شوہر اور بیوی ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، تعلقات مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اسی طرح مالک ہے، اپنے ملازمین کے حقوق ادا کرے، اور ملازمین اپنے کاروبار کے مالکان کے حقوق ادا کرے، تعلق مضبوط ہوگا. حاکم اپنی رعایا کے حقوق ادا کرے، رعایا حکام کے حقوق ادا کرے، تعلقات مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. حکام ظالم ہو اور رعایا کے حقوق ادا نہ کریں، آپ دیکھ لیں نفرتیں آج موجود ہیں. عوام الناس اپنے حکام کی، اپنے امراء کی اور حکومت کے حقوق ادا نہ کرے، تعلقات فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا. جہاں پر دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوگی، تعلقات کمزور ہوں گے. ہمارے تعلقات ہمارے بچوں سے اس لیے کمزور ہو رہے کیونکہ ہم حقوق ہی نہیں ادا کر رہے. والدین کو یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے حقوق ہیں. اس میں ایک دلچسپ واقعہ تو عبرت ناک ہے، اس کو دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کی اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے دلچسپ ہے. ہمارے پرانے جاننے والے ڈاکٹر عارف زمان صاحب یہاں پہ لمس میں رہے، اب تو شاید وہاں سے ریٹائر ہو چکے، شاید کہ یقینی طور پہ ریٹائر ہو چکے. اب نے ایک واقعہ بیان کیا. آس پاس جاننے والوں میں ایک صاحب نے کہا کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، تھوڑا دین کی طرف آئے گا تو والدین کے حقوق ادا کرے گا. تو بہت اچھی بات. بچے پہ تھوڑی سی محنت کی، بچہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ان کو بتا دیا کہ فلانے دن اس کا بستر وغیرہ تیار رکھے، ہم وہ جماعت میں نکلتے ہیں، ہم جماعت میں لے جائیں گے اس کو اپنے ساتھ، 3 دن لگا کے آئے گا. اچھا کہتے ہیں جس دن میں پہنچا اس بچے کو لینے کے لیے تو والدین نے پوچھا کہ یہ مولوی تو نہیں بن جائے گا؟ مولوی سمجھ رہے آپ، داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی، کرتا، دیندار، نمازی، پرہیزگار، حرام سے بچنے والا، ایسا مولوی تو نہیں بن جائے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو ہم تو اس کو سمجھائیں گے کہ اللہ کی مانو، اور اللہ کے بہت سے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ والدین کی مانو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سکھائیں کہ والدین کی مانو اللہ کی نہ مانو، یہ مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہمارا بچہ مولوی بن جائے گا پھر ہم نہیں بھیجیں گے. اور نہیں بھیجا بچے کو نہیں بھیجا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا بچہ چاہیے جو والدین کے حقوق ادا کرتا ہو لیکن اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حقوق ادا نہ کرتا ہو. تو یار سب سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں. ہر والد یہ جانتا ہے کہ میرا حق یہ ہے، مجھے میرا حق مل جائے، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اب اس پر میں نے چند باتیں پہلے بیان کی تھی، اس کو دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ بقیہ 15 منٹ میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. یہ گفتگو چلتی رہے گی. ویسے تو عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور قربانی سے متعلق بہت باتیں عرض کرنی ہوں، میں عرض کروں گا، لیکن یہ موضوع میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کروں. آپ حضرات بھی کوشش کریں، آدھا گھنٹہ میں نے لینا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ کے لیے 1 بجے آ جایا کریں تاکہ یہ موضوع تفصیل کے ساتھ آپ سن سکیں. بچے کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے آنے والی نسل کے لیے نیک ماں
اور نیک باپ کا انتخاب کریں. آنے والی نسل کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے آنے والی نسل کے لیے جس خاتون کا انتخاب ہو رہا ہے وہ نیک ہے کہ نہیں. سب سے پہلے تو یہ حق ہم اپنے آنے والی نسل کا طلب کر دیتے ہیں. ساری چیزیں دیکھیں گے. برادری سب سے پہلی اہم چیز، ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے. برادری میں داڑھی منڈا بھی ہوگا، بے نمازی بھی ہوگا، اور جو 100 خرابیاں ہوں گی وہ بھی ہوگا، لیکن ہم کہیں گے کہ چونکہ ہماری برادری کا ہے اس لیے قابل قبول ہے. اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی. دوسری بات، ولادت سے پہلے بچے کے روحانی اور اس کے جسمانی وجود کا تحفظ، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ بات بھی پیش نظر نہیں ہوتی. ولادت سے پہلے جب ماں کو حمل ٹھہر چکا ہے، اب اس دوران میں بچے کی نشو و نما ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہے، تو بچے کے جسمانی اور روحانی وجود کا خیال کرنا. حدیث شریف میں یہ آیا کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے. اب یہ تمام حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، اور فرشتہ اللہ کے حکم سے اس بچے کے اندر ایک خاص روح پھونکتا ہے. اچھا، یہ روح آپ کے کسی میڈیکل ایکوپمنٹ کے اندر نہیں آ سکتی. آپ سی ٹی اسکین کر لیں، آپ ایم آر آئی کر لیں، آپ الٹرا ساؤنڈ کر لیں، آپ ایکس رے کر لیں، دنیا جہان کی مشینیں لے کر آئیں، یہ روح نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بیان فرما دیا کہ نہیں، کہ یہ ایسی چیز ہے جو تمہاری عقل سے باہر کی چیز ہے، تمہارے تجربے سے باہر کی چیز ہے. لیکن اس بچے کے اندر ایک روحانی وجود ہے. جیسے اس بچے کی آنکھ بن رہی ہے، اس بچے کا ناک بن رہا ہے، اس بچے کا منہ بن رہا ہے، اس کی زبان بن رہی ہے، اس کا دماغ بن رہا ہے، اس کا دل جگر بن رہا ہے، اس کے اندر ایک روح بھی ڈالی جا رہی ہے. اس روح کی بھی ایک غذا ہے، اس روح کے اوپر بھی ایک اثر ہے. اسی لیے میں نے کو بتایا تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر کاندھلوی رحم اللہ تعالی، ان کے غالباً والد تھے حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. جب پیدا ہوئے تو آدھا اور ایک سپارہ زبانی یاد تھا، بولنا شروع کیا. تو کیسے یاد تھا؟ اس زمانے کی والدائیں اور اس زمانے کے والدین اور مائیں صبح و شام 15 16 سپارے ایک دن میں تلاوت کرتی. اب جو ماں 10 12 15 سپارے تلاوت کرتی ہو، وہ نماز پڑھتی ہو، اس کی نماز مضبوط ہو، اس کا ذکر مضبوط ہو، اس کی دعا مضبوط ہو، تو بچے پہ اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بچے پہ اثر آئے گا. اور میں نے حضرت مریم کا واقعہ بتایا. حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ایک نیت کی، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. یہ دعا حضرت مریم کی والدہ کی حضرت مریم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہو رہی ہے. اچھا، اب ہم سے کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ حضرات خود تفصیل دیکھیے گا. اب ماں ہے دوران حمل، اب وہ فیس بک بھی دیکھ رہی ہے، یوٹیوب بھی دیکھ رہی ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہی ہے، فلمیں بھی دیکھ رہی ہے. اس کا ایک خاص اثر بچے کی روحانی وجود پر پڑ رہا ہے. ہمارے ٹیسٹ میں نہیں آئے گا. ہمارے بچے اتنے نافرمان کیوں ہوتے ہیں؟ نافرمان اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے روحانی وجود کو متاثر کیا. جب روحانی وجود کو متاثر کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو ایک اور واقعہ، یہ واقعہ بھی لطیفے سے کم نہیں ہے لیکن سچا واقعہ. ایک خاتون جو خود بھی ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے خاصی پڑھی لکھی خاتون تھی، اور جیسے پڑھی لکھی خواتین کو ایک خاص جنون ہوتا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کا، ان کو بھی جنون تھا میرا بچہ ذہین ہو، پڑھا لکھا ہو. تو خود بتایا میری اہلیہ کو کہ جب اللہ نے مجھے بچہ دیا تو میں بچے کو دودھ پلاتی، تو دودھ پلاتے ہوئے میں ٹیبلز پڑھتی، 2 2 4.
ابھی 2006 اب بتائے تو لطیفہ ہے کہ بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے اور ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں وہ ٹیبلز پڑھ رہی. ٹیبلز کیوں پڑھ رہی ہے؟ کیونکہ ٹیبل پڑھوں گی تو کیا ہوگا، بچے کی اوپر اس کا اثر ہوگا، بچے کا میتھس مضبوط ہوگا. ہمارے پاس بھی ایسے کچھ سیمپلز، یا کچھ تو خیر نہیں، زیادہ سیمپلز مل جاتے ہیں، نمونے مل جاتے ہیں جو بچپن سے بچے سے انگریزی میں بات کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی یہ انگریزی میں بات کرنا ناجائز تو نہیں ہے؟ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن آپ کی سوچ کا رخ کیا ہے؟ اپنی سوچ کا رخ کو تو دیکھیں. تو سب سے پہلی بات کہ دیکھیے، اب ماں کی جو سوچ ہے، ترجیح ہے، طبیعت خراب ہے، معمولی سی بات تھی، نماز قضا کر دی. یہ مجھے وامٹنگ بہت ہو رہی ہے، مجھے نوزیا بہت ہو رہا ہے، معمولی معمولی باتوں میں نماز قضا کر دی. حالانکہ نماز کا قضا کرنا، علماء سے مسائل پوچھیں، علماء کرام نے یہاں تک بات بیان فرمائی تو زیادہ تیز کر دیا. تو یار یہ اس کو بند کر دیں ذرا، یہ تھوڑا سے اس کو آواز اب بہتر ہے، اب ٹھیک ہے آواز. ایک تو پنکھے بند کر دیں تو شور ہوتا ہے بہت، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں پھر کھول دیجیے گا بعد میں، اب بہتر ہوگا تھوڑا سا. آج میں کیا کر رہا تھا آپ سے، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ بچے کی روحانی وجود کا بھی تحفظ ہے، ایک بات. اچھا دوسری چیز، بچے کے جسمانی وجود کا بھی تحفظ کریں. کیونکہ پہلی بات تو قرآن حکیم کی واضح آیات ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے خوف سے. ایک قتل تو وہ تھا جو بہت ہی قبیح تھا، کم از کم اس مجمع میں اور ہمارے اس معاشرے میں ایسی رسم شاید کہیں ہو، اکا دکا کوئی واقعہ ہو، ورنہ 99% یہ واقعہ ہمارے پاس پیش نہیں آتا. عرب کے لوگ زندہ بچی کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، تو بہت ہی قبیح تھا، انتہائی دردناک حرکت تھی. یہ نہیں ہے، لیکن دوسری چیز ہے، اور وہ یہ کہ عام طور پر اگر حمل ٹھہر چکا ہے، اس کی فقہی تفصیلات اپنی جگہ پر ہے، جب کسی کو ضرورت پیش آئے تو وہ دارالافتاء سے رجوع کر لے، ہمارے پاس لے آئے، تفصیل بتا دیں کہ یہاں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. میں موٹی ایک اصولی بات بتا رہا ہوں. حمل ٹھہر چکا، اب حمل ٹھہرنے کے بعد اگر 4 مہینے ہو چکے ہیں تو اب اس بچے کے حمل کو ضائع کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ انسان کو قتل کرنا. آج کل چونکہ ڈاکٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اپنے پیشہ ورانہ علم تو رکھتے ہیں، شریعت سے اکثر اوقات بالکل نابلد ہوتے ہیں. تو عام گائنوکالوجسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، بچے کی گروتھ صحیح نہیں ہو رہی، یہ بچہ سروائیو نہیں کر سکے گا، آپ اس کو ابورٹ کروا دیں، اس کو ضائع کروا دیں. حرام ہے، ناجائز ہے. اس میں بہت تفصیل، بہت ہی استثناء میں جا کر بھی علماء کرام ایک خاص صورت بیان کرتے ہیں، ورنہ عام حالات میں 4 مہینے اور 4 مہینے سے زیادہ کے بچے کو تلف کرنا، ابورٹ کرنا، اس کے حمل کو ضائع کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ بچے کو قتل کرنا. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم ہو لیکن بچے کی جسامت، اس کی شکل، اس کے کچھ اعضاء وجود میں آ چکے. 4 مہینے تو نہیں ہوئے، 2.5 3 مہینے، 3.5 مہینے ہو، جس سے کہ بچے کی کچھ نہ کچھ شکل بننا شروع ہو چکی ہے. اس کی بھی بہت شدت ہے، اس کو بھی ضائع کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، شدید گناہ کی بات ہے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حمل ٹھہرا ہے لیکن ابھی چند دن کا ہے، اس میں خون کا ایک لوتھڑا سا ہے لیکن کوئی عضو نہیں بنا، اس کی علیحدہ تفصیل ہے. لیکن عام حالات میں حمل ٹھہرنے کے بعد حمل کو ضائع کرنا شدید گناہ کی بات ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی جس کا تعلق قانون کے ساتھ ہے. لیکن دوسری چیز جس کا تعلق شاید قانون کے ساتھ تو نہ ہو لیکن
آنے والی نسل کے ساتھ. اب اس کا جسم پرورش پا رہا ہے، ماں کو اچھی غذا کی ضرورت ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، اس کو تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مرحلے کے اندر خود قرآن نے بیان کیا حملت امہ وہن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. تو وہن علی وہن کو قرآن نے خود اس منظر کو بیان فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جاتا ہے، اس کا حمل ہے، اب اس حمل کو اٹھانا، بوجھ کو، وہن علی وہن، کمزوری کے اوپر کمزوری ہے، مشقت کے اوپر مشقت ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، اس کو منع کرو، وہ کھڑے نہ رہو سامنے، بیٹا بیٹھ جاؤ. عرض میں کر رہا تھا آپ سے کہ اب یہ وقت اس ماں کے اوپر بڑی مشقت کا ہے. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو غذا بھی اچھی ملے، کیونکہ اس کے جسم کو غذا اچھی ملے گی تو کل کے بچے کی نشو نما ہو. کہ ہمارے پاس شعبہ ناظر اور حفظ میں کچھ بچے داخل ہوئے اور بچے اچھے خاصے دیندار گھرانے کے تھے، لیکن بچوں میں کوشش کرتے تو بچے کسی بات کو سمجھنے کی اور پڑھنے اور یاد رکھنے کے قابل نہیں تھے. مزید ان پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ بچے جسمانی طور پہ کمزور ہیں اور گھر سے بچوں کو صحیح غذا نہیں مل رہی. کیوں غذا نہیں مل رہی؟ بہت سی وجوہات تھیں، اس کو چھوڑ دیں. لیکن ہم نے مدرسے میں پھر آپس کے مشورے سے جو ہمارے پاس وسائل تھے، ہم نے بچوں کے لیے دودھ کا بندوبست کروایا. ایک حقیقت ہے کہ بچے کی نشو و نما جسمانی. اب ہمارے پاس اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک اور معاملہ جہالت، وہ یہ ہے کہ اگر کسی ماں کو حمل بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس عام طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک بیچاری وہ بیوی یا بہو، وہ بہو بھی ہے، وہ خادمہ بھی ہے، وہ ملازمہ بھی ہے، نوکرانی بھی ہے. اگر اس کو حمل بھی ہے، اس کو طبیعت بھی خراب ہے، تو آس پاس کی خواتین بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ تم کون سے نئے بچے جنتی ہو، ہم نے بھی بچے جنے ہیں، سب کام کرنا پڑتا ہے. اور میں ایسے خاندان میں جاتا ہوں جس میں ایسی لڑکیوں کے 2 3 بچے، ان کا حمل ضائع، 8 مہینے 9 مہینے کا حمل بھی ضائع ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ کام کا بوجھ ہے، ساس اس کے اوپر مسلط ہے، شوہر بیوی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، غذا اس کے جسم کو مل نہیں رہی. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق میں داخل ہے، بچے کا جسمانی قتل ہے. تو اگر کسی عورت کو حمل ہے تو اس کی جسمانی طبعی ضرورت کا خیال کرنا، تاکہ کل کو آنے والی نسل آپ کی صحت مند ہو. تو صحت کو خیال کرنا، اگر اس کو علاج کی ہو تو علاج کو دو. ایسے بہت ساری ہمارے پاس نا واقفیت ہے. علاج سے آپ کی مراد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتر علاج کون سا ہے. ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا ہے، حکیم کے پاس رجوع کرنا ہے، ہومیوپیتھک کے پاس رجوع کرنا ہے، وہ میری فیلڈ نہیں ہے، وہ آپ حضرات خود دیکھ سکتے ہیں. اتنی تفصیل میں جانے کا مجھے نہ موقع ہے اور نہ ہی یہاں پہ ضرورت ہے. تیسری بات میں نے عرض کیا تھا، اور مجھے افسوس تو خیر نہیں کرنا چاہیے، جتنی باتیں دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہیں الحمدللہ فائدے سے خالی نہیں ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. کہ تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کا حق ہے کہ بچے کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہو. اللہ کی نعمت ہے، بچہ معصوم ہے، لیکن اگر یہ سمجھنا کہ پہلے سے 4 بچے تھے 5واں بچہ دے دیا، اب یہ بچہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک کی مصیبت ہے، اس کے کھانے کا خرچہ کیسے ہوگا، اس کے دودھ کا خرچہ کیسے ہوگا، اس کے پیمپرز کہاں سے آئیں گے، کیا ہوگا، اس کا عقیقہ کروں گا، عقیقے کا خرچہ کیسے ہوگا، فلانا کیسے ہوگا، ابھی دعوت بھی کرنی پڑے گی. اظہار ناگواری نہ ہو. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ بچہ آتا ہے، ہم اس کے کھانے والے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، کمانے والے 2 ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتے. اللہ نے جہاں اس کو کھانے والا منہ دے کر بھیجا ہے، تو اللہ نے کمانے کے لیے 2 ہاتھ بھی دے کے بھیجے. وہ اپنا مقدر اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور کوئی جانور، کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں ہے مگر اس کے مقدر کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. وہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی، دوبارہ سے سن لیجیے گا. حضور نے ارشاد فرما دیا الا ان نفس لن تموت، آگاہ ہو جاؤ، کسی انسان کو موت اس وقت تک نہیں آتی حتی تستکمل رزقها،
جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا رزق مکمل نہ کر لے. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. تو رزق کے حاصل کرنے میں بہت زیادہ مت کھپاؤ، اجملو ایک حد تک اپنا کو کھماؤ، وتوکلوا علیہ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. ولا یحملنکم استبطاء الرزق فی معصیۃ اللہ. اور لوگوں دیکھ لو رزق کی تاخیر اور کمی تم کو حرام کے اوپر مجبور نہ کر دے. تو اللہ نے اولاد دی. اب یہ اور خاص طور سے بیٹی، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، بیٹی کے بارے میں ایک بہت بڑی جہالت. پہلے اگر کوئی کہتا، جہالت تب بھی تھی لیکن اس جہالت کا کوئی عذر ہو سکتا تھا. ویسے تو جہالت کا کوئی عذر نہیں ہوتا قرآن و سنت کی موجودگی میں، لیکن شاید کسی درجے میں عذر ہو سکتا تھا کہ بیٹی عورت کے کرنے سے یا عورت کی وجہ سے بیٹی ہوتی، شاید ہو سکتا تھا. اب آج کل میڈیکل سائنس نے تو پروف کر دیا، آپ کو میڈیکل سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ اگر بیٹی ہو رہی ہے تو اس میں اصل جو کردار ہے یا وجہ ہے وہ کس کی ہے؟ مرد کی ہے. جو لوگ بایولوجی پڑھتے ہیں ایکس کروموسومز اور ایکس وائی کروموسومز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو بھئی اگر بیٹی ہوئی ہے تو اس میں اصل قصور مرد کا ہے، کیونکہ وائی کروموسومز عورت میں نہیں ہوتے، مرد میں ہوتے ہیں. تو یہ وائی کروموسومز یہ مرد سے منتقل ہوئے. بیٹی ہوئی ہے تو پھر اس کو کہو تمہارا قصور ہے، تم نے وائی کروموسومز کیوں منتقل کیے؟ نہ کرتے ایکس کروموسومز ہوتے تو بیٹا ہوتا، آپ کہتے تھے. تو مرد کو کچھ نہیں کہا جاتا، پہلے سے الٹیمیٹم، اب کی بار بیٹی نہیں بیٹا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی جہالت ہے. اور اگر وہ ایک سے دو یا تین بیٹیاں ہیں تو پورے خاندان اور شوہر مل کر اس غریب کا ناطقہ بند کر دیں گے. اس کو چھوڑو دوسری لے کر آؤ، یہ منحوس ہے. نعوذ باللہ، یہ جملے تک بولتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ بچائے، حفاظت فرمائے. تو اسی جہالت، بیٹی کی پیدا ہونے کے اوپر ناگواری کا ہونا. بیٹے پر اللہ کے نبی نے کوئی جنت کی بشارت نہ دی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی اچھی طرح سے پرورش کی اور ان کو کھلایا پلایا، تربیت کی، ان کا پھر نکاح کر دیا، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو حضور نے بشارت دی، صحابی کھڑے ہو گئے. کہا کہ حضور میری تو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ کی کمی بیشی تقدیم تاخیر اللہ معاف فرمائے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور میرے تو 2 بیٹیاں ہیں، کیا 2 پر بھی ہوگا؟ انہوں نے کہا 2 پر بھی ہوگا. تو بیٹی کے اوپر تو الحمدللہ اللہ کے نبی نے خاص بشارت دی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور آج اس دور میں تو اللہ نے دکھا دیا بیٹے خدمت نہیں کرتے. آج تو خدمت بیٹیاں ہی کرتی ہیں. بیٹیاں محبت کرتی ہیں، اپنے گھر کے ساتھ جو کچھ بھی کر کے 4 پیسے بچا کے اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں، کھانے بنا کے لا کر اپنے والدین کو کھلاتی ہیں. بیٹے تو بس یہاں پر انتظار کرتے ہیں، کینیڈا کا، امریکہ کا، انگلینڈ کا، یورپ کا کہیں کا ویزا مل جائے اور لے کر چلا جاؤ. پھر چاہے شاید کبھی پیسے بھیج دی تو بھیج دیے، کوئی والدین کی خدمت نہیں کرتے. آج کل تو جو خدمت کرتے ہیں وہ بیٹی خدمت کرتی ہیں. تو بچے کا اور بیٹی کا حق یہ ہے کہ اس کی آمد پر خوشی کا اظہار ہو. اچھا، جب خوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ قریش اور کفار کے علام. قرآن حکیم میں اللہ نے بیان فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی گئی، ظل وجهه، سارا دن اس کا چہرہ بگڑا، مسودن، اس کا چہرہ سیاہ پڑا رہتا ہے، خوش نہیں ہوتا. وہو کظیم، اپنے دکھ، اپنی تکلیف، اپنی اس نفرت کو، بیٹی کی نفرت کو اپنے اندر دباتا ہے. اللہ نے یہ منظر مسلمان کا نہیں، اللہ نے یہ منظر ایک ناشکر گزار کافر کا بیان سورہ نحل میں کیا. اللہ تعالی ہم کو صحیح فہم و صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا فرما لیجیے.